اور چوتھا رخ، ٹی وی چینلز پر انٹرٹینمنٹ کے نام پر فحش اور ذو معنی جملے، مکالمے، بلکہ تو اب براہ راست فحش جملے، براہ راست فحش مکالمے ہوتے ہیں۔ مائیں بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں جی، کلیپنگ کرتی ہیں۔ لعنت تم لوگوں کے اوپر، اللہ تمہیں ہدایت دے، شرم آنی چاہیے۔ یہ گراوٹ اس سطح تک آ چکی ہے کہ براہ راست فحش جملے، مکالمے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سب ایل جی بی ٹی کے سہولت کار ہیں۔ آپ کی فلمیں، آپ کے ڈرامے، آپ کے ذو معنی مکالمے، آپ کی یہ ہنسنے ہسانے کے پروگرام بالواسطہ بلا واسطہ ایل جی بی ٹی کے سہولت کار ہیں یہ سارے۔ اور پانچواں رخ، شادی کے رشتے پر تنقید، شادی کی ضرورت کا انکار۔ یہ بے حیائی کا ایک پانچواں رخ ہے۔ اولاد کی زیادتی پر اضافہ پر تنقید، کہ اولاد زیادہ نہیں ہونی چاہیے، بچے عورتوں کی مرضی سے، وہ بھی ایک دو، کیونکہ انسان ہے نا، وہ تو ایک ہائر اینیمل ہے، ترقی یافتہ جانور ہے۔ آج وہ ممالک جو معاشی استحکام کے لیے آبادی کو گھٹا رہے تھے، آج وہ اپنے معاشی استحکام کے لیے آبادی کو بڑھانے کی فکر میں۔ یہاں دیکھیں، کینیڈا کو دیکھیں، چائنا کو دیکھیں، دیگر ممالک کو دیکھیں، جاپان کو دیکھ لیں، جن لوگوں نے اپنے وقت میں اپنی آبادی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، خدائی نظام پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، آج وہاں درمیان کی نسل نہیں، بوڑھوں کو سنبھالنے والی نسل نہیں، نوجوان نسل کی کمی۔ آج وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے معاشی استحکام کے لیے آبادی بڑھانے کی فکر میں، وظائف دیتے ہیں، اسکالرشپ دیتے ہیں، بچے زیادہ پیدا کرو ہم تمہیں دیں گے، اور ہم کہتے ہیں نہیں۔ اور چھٹا رخ، گھریلو عورتوں کو حقوق کے نام پر باہر نکالنا۔ یہ بے حیائی کا چھٹا رخ ہے، گھریلو عورتوں کو حقوق کے نام پہ باہر نکالنا، رشتوں کے خلاف ابھارنا، نکاح ختم ہونے کو معمولی سمجھنا، اور عورتوں کو خود مختاری کے اور ملازمت کے جانسے دینا، بیوی کام بھی کرے تو سیلری لے۔ یہ سب بے حیائی کے رخ ہیں۔ اللہ اکبر، کہ شادی کی کوئی ضرورت ہی نہیں، بغیر شادی کے بچے پیدا ہونے چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، شادی ہو بھی تو ایک آدھا کافی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جب یہ اپنے عزائم اور اپنے مقاصد کو لے کر جب یہ معاشرے میں آتی ہیں، اور یہ تحریکیں جب معاشرے میں آتی ہیں، تو معاشرے میں ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو معاشرے میں جن جن طبقات سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان طبقات کی یہ توہین بھی کرتی ہیں، تذلیل بھی کرتی ہیں، انہیں بدنام بھی کرتی ہیں، ان پر الزامات بھی لگاتی ہیں۔ سر فہرست کیا ہے؟ ہمارا گھریلو نظام ہے۔ یہ گھریلو نظام کے خلاف جنگ ہے، جنگ کرتی ہیں۔ یہ گھریلو نظام ان کے مقاصد کی تکمیل میں آج بھی رکاوٹ ہے۔ ہمارا الحمدللہ جو عائلی ایک نظام ہے، جو اگرچہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ہمارا گھریلو نظام جو اگرچہ کمزوری کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن آج بھی ان بیہودگیوں کے سامنے بہت بڑی رکاوٹ ہے، دیوار ہے، چین ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ گھریلو نظام پر حملہ آور ہے۔ یہ گھریلو نظام کا کیا کہتے ہیں، خاتمہ چاہتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ معاشرتی نظام کے خلاف جنگ، یہ معاشرتی نظام کے خلاف بھی جنگ کر رہے ہیں، کیونکہ معاشرتی نظام بھی ان کے مقاصد کی تکمیل میں رکاوٹ ہے، اگرچہ کمزوری کی طرف گامزن ہے۔ اسلامی ماحول کے خلاف جنگ، والدین کے خلاف جنگ، یہ والدین کو بدنام کرتی ہیں کیونکہ والدین ان کے مقاصد کی تکمیل میں رکاوٹ ہیں۔ اساتذہ کے خلاف جنگ، اساتذہ کی توہین کرنا، اساتذہ کی تذلیل کرنا، کیونکہ یہ اساتذہ ان کے مقاصد میں رکاوٹ ہیں۔ اسی طرح یہ فوج دشمن لوگ ہیں، کیونکہ عالمی مالیاتی ادارے، خفیہ ادارے ان کو فنڈنگ کرتے ہیں، باہر کی دجالی قوتیں ان کو فنڈنگ کرتی ہیں، لہٰذا یہ اپنے مقاصد کی تکمیل کے بہانے یہ ہماری افواج پر بھی تنقید کرتی ہیں، ان پر بھی یہ زبان کھولتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلامی تہذیبی مواد کی یہ دشمن ہے، چاہے وہ تعلیمی نصاب کے اندر ہو یا تعلیمی نصاب کے علاوہ ہو۔ یہ اسلامی تہذیب کی مخالف ہیں، اسلامی لٹریچر کے بھی مخالف ہیں، آئین کے اسلامی دفعات کے یہ مخالف ہیں، دو قومی نظریے کے یہ دشمن ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ عائلی زندگی کی بنیادوں پر حملہ آور ہے۔ اللہ اکبر۔
یہ طبقہ پیٹریارکی یعنی ہمارے خاندانی نظام کا بدترین دشمن ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب ان کو کامیابی کہاں تک ملی ہے، کہاں تک مل رہی ہے، ان کے اثرات کہاں تک جا رہے ہیں، مختصر سی اس پہ بات کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو مرد عورت پر اس کے اثرات پڑ رہے ہیں، ہمارے ٹین ایجرز پر ان کے اثرات پڑ رہے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات پر ان کے اثرات پڑ رہے ہیں، ہمارے خانگی نظام اور ہمارے خانگی نظام پر، گھریلو نظام پر ان کے مہلک اثرات پڑ رہے ہیں، ہماری اولاد پر ان کے اثرات پڑ گئے ہیں، رشتے ٹھٹر کے رہ گئے ہیں اور جوڑے چوڑے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے رشتوں کی توہین کی، تذلیل کی، سگے بھائی کی، دادے کی، نانے کی، استادوں کی۔ یہ رشتے جو پاک رشتے یہ ٹھٹر کے رہ گئے ہیں، سمجھے؟ اور جوڑے جو ہیں وہ چوڑے ہو گئے ہیں، کپلز چوڑے ہو گئے ہیں، سینے تان کے میدان میں۔ یہ جتنے بھی بڑے بڑے ہوٹلز کھلے ہوئے ہیں جہاں کپلز بیٹھے ہوتے ہیں، ان پر تو پابندی لگنی چاہیے۔ یہ چوڑے ہو کے میدان میں جو اصل رشتے میں بیچارے ٹھٹر گئے ہیں، سکڑ گئے ہیں۔ یہ ہیں اثرات۔ خلع کی ریشو بڑھ چکی ہے، طلاق کی ریشو بڑھ چکی ہے، میرا جسم میری مرضی کے اثرات پڑ رہے ہیں، اور یہ لوگ بے لگام ہو چکے ہیں، اور ہمارے خاندانی نظام پر ان کے بڑے مہلک اثرات پڑ رہے ہیں۔ اور ہمارا رد عمل کہاں تک ہے؟ ہماری خاموش اکثریت کا ظلم ہے کہ ان کے خلاف رد عمل نہیں دیتی۔ وہ صرف کھا پی کے سونے تک محدود ہے کہ بس ہم حلال کما رہے ہیں، گھر آ کے سوتے ہیں، بس یہی کافی ہے۔ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ سیلاب کیوں آ رہے ہیں، یہ نقصانات کیوں آ رہے ہیں، یہ معاشی حالت کیوں بنی ہوئی، یہ معاشرے میں خوف و ہراس کیوں ہے؟ ان خبیث لوگوں کی وجہ سے یہ عذابات آ رہے ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہو رہا۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی، ان پر پھٹکار ماری، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، ان کو معاشرتی خوف میں مبتلا کر دیا، معاشی بے چینی میں مبتلا کر دیا، ان کو تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ کیوں؟ وہ ایک دوسرے کو گناہوں سے نہیں روکتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں اس وقت ایڈز کتنا تیزی سے پھیل رہا ہے، اور ہمارے ہاں تو باقاعدہ ایڈز سینٹر بن چکے ہیں جہاں ایڈز کے مریضوں کا علاج ہو رہا ہے، اور اس بے حیا طبقے کی وجہ سے ہمارے ہاں ایڈز پھیل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی ایک طویل حدیث کا ایک جملہ ہے، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ جس قوم میں اعلانیہ فحاشی ہوتی، اعلانیہ فحاشی، چھپی فحاشی کا گناہ کم ہے، اعلانیہ فحاشی اللہ کی حاکمیت کو، اس کی ساورنٹی کو چیلنج ہے، جو اللہ برداشت ہی نہیں کرتا۔ جو قوم اعلانیہ فحاشی پر اتر آئے وہاں طاعون پھیل جاتا ہے، ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جن کے نام تک آباء و اجداد نے نہیں سنے تھے۔ آج دیکھیں کیسی ہر دوسرے دن نئی بیماری آ رہی ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے، یہ گٹر کے وہ غلیظ کیڑے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بیماریاں پھیل رہی ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر زلزلے آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، معاشی حالت دیگرگوں ہو چکی ہے۔ ریاست کہاں ہے؟ ریاست کی رٹ کہاں ہے؟ ریاست کا ڈنڈا کیوں نہیں ان کے اوپر برستا؟ اگر ریاست کا ڈنڈا ان پر نہیں برسے گا تو اللہ نہ کرے کہ وہ دن آ جائے کہ پھر ریاست پر خدا کا ڈنڈا برسے، فصب علیہم ربک صوت عذاب کا ہم مصداق بن جائے۔ اللہ میری اور آپ کی اور ہماری ریاست کی حفاظت فرمائے۔ وہ قوم، وہ اللہ جس نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، وہ اللہ تعالیٰ جس نے قوم عاد کو، قوم سمود کو تباہ و برباد کیا، وہ اللہ جس نے دنیا کی بڑی ترقیاتی قوموں پر آگ برسائی، وہ اللہ جس نے لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش کر دی، وہ اللہ جس نے بڑی بڑی قوموں کو غرق کر دیا، ہلاک کر کے رکھ دیا، وہ ہمارے گناہوں کی سرپرستی کبھی بھی نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں، جو خدا اس وقت تھا وہ خدا آج بھی ہے، بات یاد رکھیے گا۔ اگر یہ گندے کیڑے پھیلتے چلے گئے، یہ اپنے اثرات بڑھاتے چلے گئے، تو قرآن کے مطابق ایک دن وہ آئے گا کہ اس دھرتی کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، پھر وہ لوگ بھی نہیں بچیں گے جو گناہ میں مبتلا نہیں تھے۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ اللہ کا طریقہ کار ہے۔ اگر آج ہم کہہ رہے ہیں تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خود کو بھی بچانا چاہتے ہیں اور ہم آپ کو بھی بچانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہماری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، جس کی لپیٹ میں
گناہ نہ کرنے والے بھی آ جاتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے، گناہ نہ کرنے والے بھی آ جاتے ہیں، خاموش تماشائی بھی آ جاتے ہیں، اور بسا اوقات روکنے والے بھی آ جاتے ہیں، پھر ان کو اللہ تعالیٰ وہاں جنت میں اجر دیتا ہے، اس لیے اعتراض نہ کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ اور بالخصوص ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹرز میں جو ادارے کھلیں، تعلیمی ادارے، نرسری سے لے کر یونیورسٹیز تک چلے جائیں، یہ اس غلیظ طبقے کی زرخیز نرسریاں ہیں جہاں مخلوط ماحول میں تعلیم ہوتی ہے، مخلوط ماحول میں اساتذہ رہتے ہیں، مخلوط ماحول کے مطابق نظام تعلیم ہے، نصاب تعلیم ہے۔ ایسے اداروں کی ہر چیز اس طبقے کا آلہ ہے، انسٹرومنٹ ہے۔ ایسے طبقے، یہ تمام تعلیمی ادارے ان کی نرسریاں ہیں اور ان کے لیے سہولت کا کام دے رہی ہیں۔ کاش یہ قوم ان پڑھ ہی رہتی تو اچھا تھا۔ چند سرکاری یونیورسٹیاں تھیں، والدین اپنی بچی کو لے جاتے تھے اور گیٹ کے اندر داخل کر کے اطمینان کر لیتے تھے کہ شکر ہے اب ہماری بچی تعلیمی ادارے کی چار دیواری کے اندر ہے، گھر کی طرح محفوظ ہے۔ ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ جو سن رہے ہیں وہ کچھ پڑھتے بھی ہوں گے، کچھ یونیورسٹیوں میں پڑھاتے بھی ہوں گے۔ ہم نے بھی پروفیسری کی 6-7-8 سال تک، 6-7 سال تک ہم نے بھی بہت کچھ دیکھا ہے۔ ہماری بیٹیاں اپنے گھر کے اندر زیادہ محفوظ ہیں کہ تعلیمی اداروں میں محفوظ ہیں؟ تعلیمی اداروں میں ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، خصوصاً پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو تعلیمی ادارے ہیں۔ یہ اس LGBT کی نرسریاں ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو تعلیمی ادارے ہیں، خصوصاً یونیورسٹیز، ان میں سے اکثر تعلیمی ادارے یہ LGBT کی نرسریاں ہیں جو ہم جس پرستی، زنا اور لواطت کے لیے سہولت کاری کا کام دے رہی ہیں۔ لیکن ریاست صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور پھر یہ جو LGBT کی قیادت میں، اس کی امبریلا کے نیچے یہاں جو ملکی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اس کی قیادت کو فوکس کرنا چاہیے کہ اس قیادت کے اندر کون لوگ ہیں۔ دین دشمن لوگ ہیں، وطن دشمن لوگ ہیں، فوج دشمن لوگ ہیں، صحابہ دشمن لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں، صحابہ دشمن لوگ ہیں، دشمنان صحابہ ایسی تنظیموں کو لیڈ کرتے ہیں۔ یہ اپنی آبزرویشن بڑی پکی رکھا کریں۔ ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ عورت مارچ پر پابندی ہونی چاہیے۔ اسی طرح عورت مارچ کو آرگنائز کرنے والے اور جو سہولت کار ہیں، ان تمام جماعتوں پر پابندی ہونی چاہیے۔ عدالتی احکام کے باوجود عورت مارچ میں غیر اسلامی، غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ذمہ داروں کو قانون کے مطابق فی الفور گرفتار کرنا چاہیے۔ عدالت نے، ہماری عدالتوں نے حکم بھی دی ہے کہ یہ کام نہیں ہونے چاہیے، لیکن ان ذمہ داروں نے یہ کام کیے اور کوائے، لیکن گرفتاری کوئی عمل میں نہیں آئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہی الفاظ کے ساتھ خلیق الرحمن کو اجازت دیجیے۔ اللہ میری، آپ کی، اللہ میرے گھر والوں کی، آپ کے گھر والوں کی، اللہ اس معاشرے کی، اللہ اس دنیا کی ایسی غلاطتوں سے، نجاستوں سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا